من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على من اتبع الهدى وعلى عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے اپنی مخلوقات کو عدم سے وجود دیا، اور احسان خصوصی ہے آپ پر، نہ صرف عدم سے وجود دیا بلکہ آپ کو دوسری مخلوقات سے افضل قرار دیا. جن جن چیزوں کی ضرورت آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ہوتی ہے ان کو وافر مقدار میں آپ سے پہلے خلق کر دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی ضرورت آپ کے بعد خلق کی گئی. سنت الہی یہی ہے کہ تکلیف سے پہلے سامان. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، غذا آپ کے آنے سے پہلے موجود ہے. آپ کو زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی آپ کے آنے سے پہلے موجود ہے. اور جو چیزیں آپ کے آنے سے پہلے موجود ہیں وہ آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہیں گی. اسی طرح آپ کی ضرورت ہے ہدایت. یہ نہیں کہ پہلے انسان آئے اور پھر ہادی آئے، نہیں، اس نے ہادی کو پہلے بھیج دیا. ہدایت کے محتاج لوگوں کو بعد میں خلق کیا. پہلے ہم نے کیا طے کیا تھا؟ غذا آپ کی ضرورت ہے، غذا آپ کے آنے سے پہلے موجود. انسان مر جائے گا، غذا باقی رہے گی. آپ کے آنے سے پہلے موجود تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا. بھئی پانی آپ کے آنے سے پہلے موجود، آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گا. غذا آپ کے آنے سے پہلے موجود، جانے کے بعد بھی باقی رہے گی. تو ایک بات کہتا ہوں، عادی آپ کی ضرورت ہے،
آپ کے آنے سے پہلے موجود انسان مر جائے گا، ہادی باقی رہے گا. لیکن تھوڑا سا آج کی اس تمہیدی صحبت میں ہم غور کر لیں کہ جس چیز کو بھی پروردگار عالم نے خلق کیا، ان میں سے کوئی شے بھی فردیت لیے ہوئے نہیں ہے، مفرد نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے، تنہا نہیں ہے، آئسولیٹڈ نہیں ہے. پہلی بات، ہر چیز کو جوڑے میں خلق کیا. جو وطریت ہے، فردیت ہے، وہ اس نے اپنے لیے مخصوص کر لی. بھائی غذا آپ کی ضرورت ہے، لیکن غذائی ضروریات میں سے کیا ہر ضرورت اور صرف ایک چیز ایک جگہ پہ موجود ہوتی ہے؟ نہیں، غذا مجموعہ ہوتی ہے مختلف نیوٹریشن کی اقسام کی. پانی آپ کی ضرورت ہے، پانی بھی اکیلا نہیں ہے، مل کر بنا ہے دو چیزوں سے. سوائل، مٹی آپ کی ضرورت ہے، لیکن کیا مٹی ایک ہی عنصر ہے؟ کیا ایک ہی ایلیمنٹ ہے؟ نہیں، مختلف اجزاء سے، مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے. وہ یا پیغام قدرت یہ ہے کہ فقط تنہائی، یکتائی ہمارے لیے روا ہے. اگر تم یہ چاہو کہ دوسروں سے الگ رہ کر اکیلے زندگی گزار سکتے ہو تو تمہارے لیے ناممکن ہے. تمہاری انسانیت کا، شرافت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ دوسروں سے میل جول قائم کر کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھو. اس لیے ہر آدمی اپنی ضرورت میں خود کفیل نہیں ہے، بلکہ دوسروں کا محتاج ہے. اب ایک مرتبہ ایک دعا مانگنے والا یہ دعا مانگ رہا تھا، پروردگار مجھ کو اپنی مخلوق کا محتاج نہ بنا. معصوم نے دیکھا، فرمایا کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہا یہی کہ پروردگار مجھ کو کسی کا محتاج نہ بنا. آپ نے فرمایا دعا یہ مانگ کہ پروردگار مجھ کو اپنی مخلوقات میں سے اشرار کا محتاج نہ بنا. یعنی آپ سمجھے کہ ترکیب اس طریقے سے ہے کہ ہر وجود اپنے وجود کی بقا کے لیے دوسرے وجود کے ساتھ مل کر رہنے پر مجبور ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب شرافت سے آگے بڑھا جائے. تو مولانا نے کیا فرمایا؟ یہ دعا مانگ پروردگار اشرار کا محتاج نہ بنا. تو ہمارے سامنے تعریف آ گئی اشرار کی بھی، اشراف کی بھی، مہذب لوگوں کی بھی، بدتمیز لوگوں کی بھی. بھائی اشراف وہ جو دوسروں کے کام آئے، اور اشرار وہ جو دوسروں کے کام نہ آئے. یہ پہلی خصوصیت ہے کائنات کی چیزوں میں. اچھا، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر دو کو اس نے ایک نظر نہ آنے والی اور ایک نظر آنے والی چیز سے بنایا. آسان کر کے کہہ رہا ہوں، ایک حاضر سے بنایا، ایک غائب سے بنایا. یہ حاضر و غائب کیسے عزیزو؟ تم کو کھانا تو نظر آیا، انرجی نظر نہ آئی. تم کو عالم تو نظر آیا، علم نظر نہیں آیا. اب ایک بات کہہ دوں، انسان تو دیکھا جا سکتا ہے، انسانیت دیکھی نہیں جا سکتی. تو انسان اور انسانیت میں حاضر کون ہے؟ انسان. غائب کیا ہے؟ انسانیت. تم کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ انسان کی یا انسانیت کی؟ انسانیت کی. کیا مطلب؟ شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ غائب کا محتاج رہتا ہے. بھائی رشتے تمہارے سامنے ہیں. اولاد ہے، بیٹا حاضر، بیٹے سے محبت غائب. باپ موجود، باپ نظر آتا، احترام غائب.
یعنی قدرت بھی یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیشہ آغاز ظاہر سے ہوتا ہے اور اختتام کار ہمیشہ غائب پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو بھی غیب سے مشروط کیا. اچھا اب میں تھوڑا سا اپنی گفتگو کی سطح کو بلند کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آغاز ظاہر سے، حقیقت تو یہ بھی نہیں ہے. پتا نہیں اب آج اس تمیزی صحبت میں وہاں تک پہنچ سکوں گا یا نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم پہلی مخلوق ہے؟ اب کل بتاؤں گا. ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ بشر تو ہوتا ہی مٹی سے ہے. بشر تو ہوتا ہی مٹی سے ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ سمجھ میں آئے یہ مٹی سے بننے والا بشر پہلا ہے، پہلی مخلوق نہیں ہے. اچھا تو پھر پہلی مخلوق کیا ہے؟ کون ہے؟ جی اب یہ دیکھیں، انہوں نے کہا پنجتن، انہوں نے کہا نور سے خلق ہوئے. یہ نور بھی تم اس لیے کہہ دیتے ہو کہ نور سے اچھا کوئی لفظ تم کو ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں چلو اب بات کو میں آج کی تقریر میں تفصیلات میں نہیں، لیکن یہ جملے یاد رکھیے گا، بہت کام آئیں گے. کہ خلق کیا کسی کو، اس کو خلق کیا جس نے یہ کہا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا وجود کس کا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت کا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. پہلا وجود سرکار دو عالم کا ہے. سرکار کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ اگر رسول ہیں، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو بھیجا جائے. بھیجا تو نہیں ہے، بھیجا تو آدم کو ہے، بنایا حضور کو ہے. تم کو ہدایت کر رہے ہیں، اس وقت تو بظاہر بنی نوع انسان کی ہدایت نہیں کر رہے ہیں. میرے جملے محفوظ رہیں اور آپ کو یاد رہیں آنے والے 3 دنوں تک. مخلوق بنی نوع انسان کی ہدایت بھی نہیں کر رہے. تو پھر ہے کیا اسٹیٹس سرکار دو عالم کا؟ دیدو کوئی اسٹیٹس نہیں مگر یہ کہ وہ اس وقت اللہ کی ایک غائب مخلوق ہے. اب تفصیلات میں جائے بغیر بس اتنا سمجھ لینا، گویا کہ کائنات کی خلقت کی ترکیب یہ ہے کہ غائب سے آغاز ہوا ہے، غائب پہ اختتام ہوگا. یہ دوسری صفت کریچر کی، مخلوقات کی چیزوں کی ہے. پہلی چیز یہ سب مرکب ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہیں. دوسری بات ان میں سے ایک نظر آتا ہے اور ایک نظر نہیں آتا ہے. اور تیسری چیز عزیزان محترم یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ضد لیے ہوئے، ایک ضد لیے ہوئے. یعنی قدرت کا طریقہ یہ ہے کہ چیزوں کو متضاد صفات کے ساتھ خلق کرتا ہے. کہ اگر علم ہے تو جہالت بھی ساتھ ہے، روشنی ہے اندھیرا ساتھ ہے، یقین ہے تو شک ساتھ ہے، تمیز ہے تو بد تہذیبی بھی ساتھ ہے، شرافت ہے تو ضلالت کے جوہر بھی آپ دیکھتے ہیں. تو ضدیں ہیں نا سب. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں نا، سب ضدیں ہیں ایک دوسرے. تو آپ ان ضدوں کے لیے ایک لفظ رکھ لیتے ہیں. ایک کا نام خیر ہے اور ایک کا نام شر ہے. علم خیر ہے، جہالت شر ہے. اخلاق خیر ہے، بدتمیزی شر ہے. یقین ہونا
خیر ہے، شک ہونا شر ہے. اچھا، تو جو اسکول کھولے جاتے ہیں وہ علم دینے کے لیے کھولے جاتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جہالت پھیلانے کے لیے بھی اسکول کھولے جائیں؟ اب ایک جملے میں پوری تاریخ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ کو ایسا نظر آنے لگے کہ تبلیغ کے نام پر جہالت کے اسکول کھلے، اب دیکھیں میں نے تو جملہ کہا ہے، آپ حضرات کہاں پہنچتے ہیں. تو یعنی اصول فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ خیر کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، شر کے لیے نہیں. بچے کو تمیز سکھانا ہے، تربیت دینا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، لیکن اگر بچے کو انسانیت کے دامن پر ایک دھبا بنا کے چھوڑنا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یہ کام ہوں گے. زمانے میں اگر چاہتے ہو اندھیرا باقی رہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر چاہو کہ روشنی پھیلے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. گویا عزیزان محترم شر وہ ہے جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں، خیر وہ ہے جس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اب یار روک کے ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی جوہر آپ کو بغیر محنت کے مل جائے تو وہ شر تو ہو سکتا ہے، خیر نہیں ہو سکتا. ابھی بچے آ کے پوچھتے ہیں بتائیے لاٹری کا ٹکٹ لیں، اب محروم ہو گئے، کہنے لگے مولانا اگر نکل آئے تو جائز ہے. لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھنا، پیسہ وہی ہے جو تمہاری محنت سے آئے، رزق وہی ہے جو بغیر محنت کے آئے، وہ ہمیشہ شر ہوتا ہے، خیر نہیں ہوتا. اب تقریر فروعات پہ نہیں، آپ میرے میلان سے واقف ہیں، بہرحال میں اپنا پیغام دے دیتا ہوں، کبھی موقع ملا تو صرف اس مسئلے پر بات کریں گے. خیر کے لیے محنت کی ضرورت ہے، شر کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں. اب کہنا یہ ہے جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے خیر حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے تو وہ خیر مطلق جس پر ہر خیر کی بنیاد ہے کیا بغیر محنت کے مل سکتا ہے؟ خیر مطلق کیا ہے؟ ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو پہنچ گئے. خیر مطلق ہے ذات رب العزت، ذات پروردگار، جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، جس کو کبھی جانا ہی نہیں، اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قربتاً اللہ، اس کے قریب ہو جانا. اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی. اور عزیزو اس کی ذات وہ ہے کہ جب اس کی ذات بیچ میں آ جائے تو خیر خیر نہیں رہتا، خیر بھی بلند ہو کر بر بن جاتا ہے. اور میں نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ نمازی بننا آسان ہے، روزے دار بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے. کہہ دیتا ہوں جنگ کر لینا جہاد کے نام پر شاید آسان ہو، لیکن بر کو حاصل کر لینا بہت مشکل ہے. تو بر ہے کیا؟ اب آج کی گفتگو میں تو فقط ترجمہ سن لیجیے جن آیات کو میں نے تلاوت کیا. لیس البر، یہ ہے کون آدمی؟ مسلمان ہے. مسلمان نہ ہوتا تو وضو کیوں کرتا، نماز کیوں پڑھتا؟ یہ مسلمان وضو کر کے مصلی عبادت پر قبلہ رو ہو کر کھڑا ہوا، کیا کرنے لگا ہے؟ نماز پڑھنے لگا ہے. آواز قدرت آئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یہ کیوں کر کے کھڑا ہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کو؟ اس سے جنت مل جائے گی. عزیزو بار بار یہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ جنت لمبے رکوع و سجود سے نہیں ملتی. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آج نہایت مختصر گفتگو ہے.
فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے بر کو پہچاننا ہے تو اس امر سے نہ پہچاننا کہ اس کی نماز کتنی طولانی ہے. کیوں؟ نیکی یہ نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اپنے رخ کو مشرق کی طرف کر لیا، مغرب کی طرف کر لیا، کہنے لگے کہ نیکی ہو گئی ہے، نیکی ہم کو مل گئی. اور عزیزو بات صرف یہی ہے کہ چونکہ بر کی حقیقت کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. اب اگر یہ جملہ آپ اس کا تحمل برداشت کر سکیں تو کہہ رہا ہوں، جنت ضعیفوں کی اور فقیروں کی جگہ رہے گی. مجھے کھول کر بات کرنا پڑے گی. صلوات پڑھ دیجیے. محمد والے محمد فلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. جب پروردگار عالم نے جنت کو خلق کیا، متفق علیہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جنت کو خلق کیا تو جنت نے فریاد کی پروردگار کی بارگاہ میں، اللہم سکنت فی الضعفاء والفقراء. بار الہ میری قسمت میں تو نے ضعفاء اور فقراء لکھ دیے. بڑا آدمی تو کوئی آ ہی نہیں رہا. اور جو ہمسائے ہیں کون ہے وہاں؟ بڑے بڑے جاگیردار وہاں، بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں، بڑے بڑے عالم وہاں. جنت نے فریاد کی، ہماری قسمت میں تو ضعفاء فقراء رہ گئے. آواز قدرت آئی، کیا اس بات پر اللہ کا شکر نہیں کرے گی؟ زینتک بالحسن والحسین. کیا اس بات پر ہمارا شکر نہیں کرے گی کہ ہم نے تجھ کو حسن و حسین سے زینت دی، تیرے ہر باشندے کا سردار حسین کو بنا دیا. تو پھر حضور فرماتے تماست کما تمیس العروس، بس یہ جان کر جنت اس طرح اترائی جس طرح دلہنیں اتراتی ہیں. بر کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھیں اگر آپ نے توجہ کی نا، ترجمے میں ہی وہ پیغام پہنچ جائے گا جو پہنچانا چاہتا ہوں آج کی صحبت میں. نیکی یہ نہیں ہے. ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمنا، جو اللہ پر ایمان لائے. اچھا آپ اللہ پہ ایمان لائے ہوئے یا نہیں؟ اللہ کو کیا سمجھ کے ایمان لائے؟ دیکھا کبھی اللہ کو؟